سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت مجاز صریح کنایہ، کنایہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس میں بیان کیا گیا کہ کنایہ کسے کہتے ہیں۔ کنایہ وہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، اور کنایہ جو ہے متعارف ہونے سے پہلے، مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کے درجے میں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر فرمایا انہوں نے کہ اس کی چونکہ مراد جو ہوتی ہے وہ نیت کے پائے جانے کے وقت یہ دلالت حال ہونے کی بنیاد پر اس کا حکم ثابت ہوگا۔ اب اس کے لیے ایک ایسی دلیل ضروری ہے، چونکہ اس کے اندر پوشیدگی اور خفا ہے، ایک ایسی دلیل کو ہونا ضروری ہے، یزول بہ تردد، جس کے ذریعے سے تردد اور پوشیدگی دور ہو جائے۔ ویترجح بہ بعض الوجوہ، اور اس کا بعض معنی کو ایک معنی راجح ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب اس کے معنی کے اندر پوشیدگی پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سمیہ لفظ البینونتی والتحریم کنایۃ فی باب الطلاق۔ اسی وجہ سے، اس معنی کی وجہ سے سمیہ لفظ بینونت اور لفظ تحریم کا نام باب طلاق میں کنایہ رکھا گیا، کیونکہ ان کے اندر جو ہے پوشیدگی پائی جاتی ہے، اور تحریم کے اندر بھی پوشیدگی پائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے کنایہ رکھا گیا۔ اور کنایہ کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو، کیونکہ لفظ بینونت اس کا اگر ہم دیکھیں لغوی معنی ہے جدائیگی کے ہیں، اور لفظ تحریم کا معنی ہے جو حرام ہونے، روکنے، منع کرنے کے ہیں۔ لیکن جب اس کے معنی میں تلاش کیا تو اس کے معنی کئی نکلتے ہیں کہ بینونت کا معنی جو ہے جدا ہونا، جدا ہونا، یہ تو جو معاصی سے جدا ہے، یا تو گناہوں سے جدا ہے، یا تو جو ہے حسن و جمال میں جدا ہے۔ یہ کئی معنی تھے، تو ان معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح کرنے کے لیے جو ہے کس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی معنی صریح ہوتا تو وہ بھی صریح لفظ ہوتا، لیکن اس کے معنی میں پوشیدگی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کنایہ رکھا گیا۔ اسی طرح سے لفظ تحریم ہے، لفظ تحریم کا معنی منع کرنے، روکنے کے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، تو جو ہے معصیت سے ہے، تو روکی گئی ہے، یا تو جو ہے حدود اللہ سے روکی گئی ہے، وغیرہ بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایک معنی ہم بلا وجہ لے نہیں سکتے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو۔ جب دلیل ہو جائے گی تو اسی کی وجہ سے پھر معنی پر حکم عمل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لفظ بینونت، لفظ تحریم کا نام جو ہے بابے کی طلاق میں کنایہ رکھا گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کیوں؟ لمانت تردد و استطار المراد، مراد اور پوشیدگی کے، یعنی تردد کے پائے جانے کی وجہ سے اور مراد کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق، یعنی اب یہاں سے انہوں نے یہ جواب دیا، جواب اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو الفاظ یہ کنایہ ہیں طلاق سے، اگر حاشیہ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائیں۔ لو کان حاضر الفاظ کنایات عن الطلاق، اگر یہ الفاظ جو ہیں کنایہ ہیں طلاق سے، لکانت عاملۃ عمل الطلاق فی وقوع الطلاق الرجی، تو ضرور ان کو جو ہے طلاق رجی واقع ہونے میں طلاق کا عمل کرنا چاہیے۔ جب یہ الفاظ جو ہیں باب طلاق میں جو ہیں طلاق سے کنایہ ہیں، کس سے ہیں؟ باب طلاق میں کنایہ ہیں، تو کہہ رہے ہیں جب یہ الفاظ جو ہیں طلاق سے کنایہ ہیں تو ان کو جو ہے طلاق جیسا عمل کرنا چاہیے رجی واقع ہونے میں، کیونکہ الفاظ طلاق، لفظ طلاق اگر کوئی بول دے اپنی بیوی کو تو اس سے جو ہے طلاق رجی پڑتی ہے، تو ان سے پھر بھی طلاق رجی پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کی جو ہے جو پڑتی ہے وہ طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اس کا کہ یہ جو ہیں یہ طلاق سے کنایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صریح جو ہے طلاق سے کنایہ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟
صریح طلاق سے کنایہ نہیں، صریح طلاق سے کنایہ ہوتے تو پھر یہ طلاق رجعی واقع ہوتا، بلکہ یہ کنایہ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ ان کی حقیقتیں جو ہیں، اور بینونت کی حقیقت، تحریم کی حقیقت جو ہے، ان کی حقیقتیں ایسی ہیں جن کے اندر کنایات اور پوشیدگی کا معنی پائے جاتے ہیں، تو یہ اپنے موجب پر عمل کریں گے۔ اور کنایات اسلام ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ الفاظ کئی وجوہ کا احتمال رکھتے ہیں، کئی وجوہ کا احتمال رکھتے ہیں، تو ان کی مراد جو ہے پوشیدہ ہو گئی، جیسے کہ کنایہ کی کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے لا انہا تغنا بہا عن صریح طلاق، ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ صریح طلاق سے کنایہ کیا گیا ہے۔ جب صریح طلاق سے ان کو کنایہ نہیں کیا گیا تو طلاق رجعی بھی نہیں پڑے گی بلکہ طلاق بائنہ پڑے گی۔ مزید یہ بیان کیا گیا کہ ان کے معنی کے اندر شدت ہے، اور شدت کا معنی ہونے کی وجہ سے طلاق رجعی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کون سی پڑے گی، بائنہ پڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ لا انہو، نہ ایسے کہ یہ طلاق کا عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ طلاق کا صریح طلاق کا عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان کے معنی کے اندر پوشیدگی کی وجہ سے والے وجود معنی تردد فی الکنایات، اور کنایات میں تردد کا معنی پائے جانے کی وجہ سے لا یقام بہا، ان کنایات کی وجہ سے العقوبات، سزاؤں کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ لا یقام بہا العقوبات، سزائیں جاری نہیں کی جائیں گی۔ اگر کسی نے لفظ کنایہ لفظ بولا ہے، اس کنایہ لفظ کے ہوتے ہوئے ہم اس پر سزائیں جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ صریح لفظ نہ بول دے یا پھر اپنی نیت کا اظہار نہ کر دے۔ میری یہ تھی حتی لو قر علی ہادی علی نفسی فی باب الزنا والسرقہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے الفاظ کنایہ کے اقرہ بطریق الکنایہ، یہاں تک کہ اگر کسی نے اقرار کیا کنایہ کے طریقے پر علی نفسی، اپنے اوپر، فی باب الزنا والسرقہ، باب زنا اور سرقہ میں کسی چیز کا اقرار کیا اپنے اوپر، لا یقام علیہ الحد، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، معلوم یذکر اللفظ الصریح، جب تک کہ وہ صریح لفظ کا ذکر نہ کر دے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے اوپر باب زنا اور باب سرقہ میں کسی چیز کا اقرار کیا تو اس پر کیا حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ صریح لفظ ذکر نہ کر دے۔ جیسے مثلا کسی نے کہا باب زنا میں یہ کہا، کسی نے کیا کہا، باب زنا میں یہ کہا جامعت فلانتن، میں نے فلاں سے جمع کیا ہے، حاشیے میں بین سطور میں لکھا ہے میں نے فلاں سے جمع کیا، یا اس نے یہ کہا وطیتھا فلانتن، میں نے فلاں سے وطی کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا واقعتھا فلانتن، میں نے فلاں کو واقع ہو گیا میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ جامع یہ لفظ کہا ہے، اس جامع کا معنی کے اندر کنایہ آئی ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے اتفاق کرنے، موافقت کرنے کے، صحیح ہے؟ تو اب ہو سکتا ہے کہ میں نے فلاں سے جمع کیا، یعنی موافقت کی، اتفاق کیا، جب اتفاق کیا تو اس سے تھوڑی حد جاری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ معنی مراد لیا ہو۔ تو جب تک یہ لفظ کے اندر معنی کے اندر کیا ہے، وضاحت نہیں ہے، تو اس پر حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ صریح لفظ نہ بول دے۔ صریح کیسے؟ جیسے مثلا کہہ دے کیا، زنیت فلانتن، کیا میں کہہ دے زنیت فلانتن کہہ دے، تو اب اس پر حد جاری کی جائے گی، کیا کی جائے گی، جب تک کہ وہ صریح لفظ نہ ذکر کر دے۔ ولہذا لا یقام علیہ الحد، اور اسی طرح صریح لفظ جیسے کہہ دے چوری کے مسئلے میں کہہ دے اخذت فلاں مالا فلاں، میں نے فلاں کے مال کو لیا، تو فلاں کے مال کو لیا، ہو سکتا ہے کہ ادھار کے طور پر لیا ہو سکتا ہے کہ وہ عطیے کے طور پر لیا ہو، تحفے کے طور پر لیا، لینا کا بہت سارے معنی کس طرح پر لیا ہے۔ لیکن جب اس نے کہہ دیا سرقت مالا فلاں، میں نے فلاں کے مال کو چرایا ہے، اب یہ صریح لفظ ہو گیا، اب اس پر کیا ہوگی، حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اخذت سے ذریعے نہیں جاری کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ کنایہ ہے، اور کنایہ میں کیا ہے، حد جاری نہیں کیا ہے۔ کیوں کہ تندرع بالشبہات، لأن الحدود تندرع بالشبہات، پہلی لائن میں دیا ہے حاشیے میں، لأن تندرع بالشبہات، کیونکہ جو حدیں ہوتی ہیں وہ شبہات سے ختم ہو جاتی ہیں، ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو تو حد کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر شبہ ہے، کیا پتہ کون سا معنی پیدا ہو سکتا ہے، جب وہ تب تک وہ صریح لفظ نہ ذکر کر دے گا اس پر کیا ہوگی، نہیں واقع۔ ولہذا المعنی، اسی وجہ سے کہ ان کے اندر معنی کے اندر پوشیدگی ہے، لا یقام الحد علی الاخرس بالاشارہ، گونگے پر اشارے کے ذریعے سے حد جاری نہیں کی جائے گی۔ کوئی گونگا اپنے اشارے کے ذریعے سے جو کیا کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے میں نے یہ کیا،
اب کچھ بھی کوئی لفظ کا وہ اقرار کر رہا ہے اشارے سے، یہ چوری کا کر رہا ہے، یہ زنا کا کر رہا ہے، پھر اشارے کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے حد جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی ایسے دلالت نہ پالی جائے یا کوئی وہاں کے شہادت نہ دے دے آ کر کے ہاں ایسا تھا، یہ ایسا تھا جس کی چیز کا اقرار کر رہا ہے، اس وقت حد اشارے میں بہت سارے احتمال ہیں، کسی کا اشارہ کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اسی وجہ سے اشارے کے ذریعے سے گونگے آدمی پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ فرماتے وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا، اگر کسی مرد نے کسی کو زنا کی تہمت لگائی، وَلَوْ قَذَفَ تہمت لگائی کسی نے رَجُلًا بِالزِّنَا، کسی مرد کو زنا کی تہمت لگائی، اور یہ ہے حکم کہ اگر کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگائے اور زنا ثابت نہ ہو سکے تو زانی وہ حد لگانے والے پر کوڑے مارے جائیں۔ کیا مارے جائیں؟ ہاں، زنا لگانے تہمت لگانے والے کو بھی کوڑے مارے جائیں، وہ ثابت ہو جائے نہ ہو پکڑے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کی تہمت لگائی، اب دوسرے اب یہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکا اس پر زنا، اب جو دوسرا آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا صدقتا، کیا کیا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ بالفرض ایک مثال کے طور پر کسی کو ممثل ہو، مثال نہیں بنایا جا رہا ہے، حامد ہے، خالد ہے، زاہد ہے، یہ تین لوگ ہیں۔ اب چلیں حامد کا نام ہٹا دیں، زید عمر بکر، زید خالد عمر بکر، خالد عمر بکر، یہ ہے کیونکہ لوگ سمجھ جاتے ہیں، مجھے وہ نظر آتا ہے، خالد عمر بکر، یہ خالد ہے، اس پر جو ہے تہمت لگائی اس نے، کس نے؟ خالد پر عمر نے تہمت لگائی کہ تو نے زنا کیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور یہ جو ہے پاک صاف ہے، اس پر تو ہے نہیں، مطلب یہ پاک صاف، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے تہمت لگائی۔ اب کہا کہ تو نے جو ہے زنا کیا، یہ سامنے والا جو ادھر سے آیا بکر آیا، اب اس بکر نے کہا صدقتا، آپ نے کیا کہا ہے؟ اس والے کی کیا کر دی؟ تصدیق کی، حالانکہ یہ پاک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اس والے پر جو ہے یہ صدقتا کہنے کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس پہ تو کی جائے گی، یہ تو ہو گیا، یہ تو کنورہ میں یہ حد جاری کیا کیونکہ یہ جھوٹا ہے، اس نے تہمت لگائی تھی، یہ پاک نکلا، لیکن اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی صدقتا لفظ کہنے کی وجہ سے، کیونکہ صدقتا کے جو ہے کئی معنی، بھائی کس میں تصدیق کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور معاملے میں تصدیق کر رہا ہو، یہ کسی اس کے علاوہ کوئی معاملے میں تصدیق کر رہا ہو، تو جب تک وہ کہہ نہ دے صدقتا کہ یعنی تم نے سچ کہا ہے، یہ جو تہمت لگا رہے ہیں اس میں جو ہے سچ کہا ہے، یہ میں تصدیق کر رہا ہوں، تب اس پر حد لگائی جائے گی، یا کوئی ایسا ہو کہ جو ہے تصدیق کر دے اس کی۔ تو بہرحال صدقتا کے جو یہ لفظ بولا اس نے، تو یہ صدقتا کے لفظ کے اندر کئی احتمالات ہیں، تو اس وجہ سے اس تیسرے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک یہ بتا نہ دے صریح طور پر کہ ہاں یہ میری مراد تھی۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا، اگر کسی نے کسی مرد کو زنا کی تہمت لگائی، فقال الآخر، تو دوسرے نے کہا صدقتا، کیا ہے؟ تو نے سچ کہا ہے، لا یجب الحد علیہ، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، لاحتمال التصدیق لہو فی غیری، اس لیے کہ احتمال ہونے کی وجہ سے التصدیق لہو کہ یہ اس کے علاوہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہو، اس کے علاوہ میں اس کے تصدیق کرنے کی وجہ سے، جب یہ ہو سکتا ہے اس کا احتمال ہے تو احتمال سے کیا ہو جاتی ہے؟ شبہات حد ہو جاتے ہیں، حدود ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔